خمسة في بها وباء المصطفى والمرتضى وبناهما والوفاقنا امدادكم اسبندكم آزادكم در دین و دنیا شادکم یا غوث اعظم الصغیر غوث اعظم بلدی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی وحد خواجہ عثمان قانون مدد یا معین الدین چشتی شہباز قطب غوث فقیر استوحادیان مسکی معین غفور کریم استدائبہ مخدوم جملہ عالم و بیشک ولی رحیم مولانا عیس در سفر مردان خالدم اغسنی معمولی فی قضاء حاجتی یا مولوی علمانوی سیدنا شہباز محمد شیئن للہ اقضاء حاجتی اقضاء حاجتی اقضاء حاجتی برضاء سامدی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمدا كثيرا طيبا لله الملك الواحد القهار توصيفا تعظيما تكريما للنعام سيدنا محمد المختار الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسأل عليك أجرا إلا المودة في القربى سبحان الله سبحان الله آمنت بالله صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس جگر گوشہ شہباز خطابت حضرت العلامہ سید شاہ محمد شاندار شہبازی استاذ محترم مفتی فاروق عالم الزاہی دیگر علماء کرام شورائے اعظام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ لمحے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آ گیا. کچھ دنوں سے مکمل شب بیداری ہو رہی ہے اور ہڈیا مائک سے ملاقات ہو رہی ہے اور آج خاص کرم یہ ہے کہ یہاں جناب صاحب آئے ہیں جو اپنے ساتھ بابا حاضر کے وقت کا مائک لے کر جہاں جا رہا ہوں کافی ہڈیا مائک سے ملاقات ہو رہی ہے. لوگ جلسے میں اجلاس میں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں. مائک کا معاملہ آتا ہے تو وہاں سب کچھ آ کر چوپٹ اچھی سجاوٹ کر لے مہنگے چیئر اور صوفہ لگا دے موٹا موٹا پھول پہنا دے 4 کلو کا پردہ گلے میں ڈال دے. اگر یہ مائک ہی برباد ہوگا تو پورا جلسہ برباد ہوگا. اور ایسا حال ہے صاحب کی مہمان جو آنے والے تھے وہ رہنے سے رہے ان کے گھر میں انتقال ہو گیا. شریف والد جنہیں میں خود سننا چاہ رہا تھا اور ایک صاحب آئے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہے آواز لگ گئی ہے. ان کی جگہ پہ 2 صاحب آئے کلکتہ سے جنہوں نے سنایا 2 بھاگلپور والے جنہوں نے اپنا کام چلایا اور رہی میری خطاب کرنے کی تو ان کی طبیعت خود خراب ہے. گزشتہ شب میں جس مائک سے میری ملاقات ہوئی تھی وہ JBL کا مائک. لوگ سمجھتے ہیں کہ JBL کا مائک حقیقت میں وہ کافی گھٹیا مائک ہے. وہ مائک دوائیوں کے لیے ہوتا ہے. رہی بات کی تو اگر آج میں 10 منٹ بول کر اپنی جگہ بیٹھ تو نہ آپ برا مانے نہ جلسہ کرنے والے کیونکہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہوگی. جو بھی غلطی ہوگی اس مائک والے کی. اور اگر ساگر نے صحیح مائک چلا دیا تو انشاءاللہ بات دیر اور آگے بڑھا گیا بغیر کسی تمہید و تفصیل
تبصرہ کہ ایک بار نبی اور آل نبی کی بات جی لگا کر درود پاک پڑھیں، اور یہ درود آپ جس انداز میں پڑھیں گے وہ مجھے بتا دے گا کہ مجھے کتنی دیر بولنا۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں باوا سے بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا سفینا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میں نے زمین پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، زمین پر لوگوں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہا کہ وہ جس انداز میں درود پڑھیں گے اس سے مجھے پتا چلے گا کہ مجھے کتنی دیر تک بولنا، اپنے منہ کو کھولنا۔ تو بابا سے بلند آپ درود پاک پڑھیں جس سے میں سن لوں اور مجھے سمجھ میں آ جائے کہ کتنی دیر گفتگو کرنی۔ بابا سے بلند اللهم صل على سيدنا سفينا نبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه والصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضور خطیب اعظم سماعت کرے کہ دلہن کائنات خدا ہو رہی ہے، دلہن کائنات خدا ہو رہی ہے، ضرور آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، ضرور آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، اور نماز علی کیا قضا ہو رہی ہے، نماز علی کیا قضا ہو رہی ہے، ارے نماز محبت ادا ہو رہی ہے، دلہن ہو رہی ہے، ضرور آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، اور ادھر تو خطا پر خطا ہو رہی ہے، ادھر سے عطا پر عطا ہو رہی ہے، بے شک خطا پر خطا ہو رہی ہے، اور کہیں یاد زلف دوتا ہو رہی ہے، کہیں یاد زلف دوتا ہو رہی ہے، معطر معطر فضا ہو رہی ہے، ضرور آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، کھڑی وہ صفِ انبیاء ہو رہی ہے، کھڑی وہ صفِ انبیاء ہو رہی ہے، امام آ گیا ابتدا ہو رہی ہے، یہ شعر دیکھیں نقیب اجلاس، یہ عطا دشمنوں کو ابا ہو رہی ہے، عطا دشمنوں کو ابا ہو رہی ہے، کرم کی تیرے انتہا ہو رہی ہے، کرم کی تیرے انتہا ہو رہی ہے، مصطفیٰ ہو رہی ہے، اور شفق چاندنی کہکشاں صبح شفق چاندنی کہکشاں صبح و شبنم تیرے حسن پر سب فدا ہو رہی ہے، تیرے حسن پر سب فدا ہو رہی ہے۔ آپ روڈ والے ٹرک سے راستہ گزرا ہوا ہے، اس لیے سبحان اللہ آواز بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبر میں آ، میری قبر میں آ، ذرا ماہ بطحا اندھیری لہر کی فضا ہو رہی ہے، اور صنم منہ کے بل گر کے کعبہ میں بولے، صنم منہ کے بل گر کے کعبہ میں بولے، ہٹو 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 آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، سبحان اللہ، بے شک، ہم کائنات
مٹی خدا تجھ کو رکھے، مدینے کی مٹی خدا تجھ کو رکھے، مریضوں کو حاصل شفا۔ سبحان اللہ۔ ادھر بھی ترشو ہو اے ابر، ادھر بھی ترشو ہو اے ابر رحمت کے بنجر حیات ضیا۔ ایک بار جی لگا درود پاک حضرات محترم، آج مجھے شان اہل بیت، مقام اہل بیت اور عظمت اہل بیت کے حوالے سے چند باتیں کرنی ہے۔ عظمت اہل بیت، عز و شان اہل بیت ایک ایسا عنوان ہے کہ اگر کوئی اس کے بارے میں لکھنا چاہے تو سیاہی ختم ہو جائے، قلم ٹوٹ جائے، مگر عظمت اہل بیت کے بیان کا مکمل حق ادا ہو سکے۔ تبھی علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اگر کوئی خطاب کرنے والا زندگی بھر خطاب کرتا رہے، زندگی بھر ان کی عظمت کو بتاتا رہے، تو ایک زندگی کیا اسے ہزاروں زندگی بھی مل جائے تب بھی شان اہل بیت کا حسن رشید بھی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسا گھر ہے جس گھر کی طرح دنیا کا کوئی گھر نہیں، یہ ایسا گھر ہے جس گھر کی طرح دنیا کا کوئی اور گھر نہیں، یہ ایسی سرکار ہے جس سرکار کے کرم سے دنیا کی ساری سرکاریں چل رہی ہیں۔ میاں دنیا کے گھروں میں دنیا والے اجازت لے کر جاتے ہیں، فرشتوں کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ گھر جسے ہم اہل بیت کا گھرانہ کہتے ہیں، ارے اس گھر کا عالم یہ ہے کہ یہاں فرشتے بھی بلا اجازت آنا اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ تبھی تو علامہ حسن رضا کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں سو شان اہل بیت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ ارے شاعر کی شاعری عظمت اہل بیت کو بیان نہیں کر سکتی، خطیب کی خطابت اہل بیت کے شان کو بیان نہیں کر سکتی، محقق کی تحقیق عظمت اہل بیت کا احاطہ نہیں کر سکتی، ارے مورخ کی تاریخ بیانی عظمت اہل بیت کا احاطہ نہیں کر سکتی، مصنف کی تصدیق عظمت اہل بیت کا احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ عظمت اہل بیت کا مینارہ اتنا بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا ہے کہ انسان تو انسان ہے، میاں فرشتے بھی ان کی عظمت کے سامنے اپنی ساری رفتوں کو اور بلند پروازیوں کو بھول جاتے ہیں، اور میاں ان ساکنان عالم قدس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ٹوپیاں قدسیوں کی گر جائے، اس قدر بلند ہے باب حسین۔ سبحان اللہ۔ حسین میاں میں کیا بتاؤں کہ کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ گھرانہ تو ایسا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ تو ایسا گھرانہ ہے جن کے بچوں کا جھولا جھولانے کے لیے سدرہ کے مٹھی فرشتوں کے صدر نشین جبریل امین آیا کرتے تھے۔ ارے جب ان کے بچوں کا یہ عالم ہے تو میاں ان کے بڑوں کا کیا عالم ہوگا۔ میاں یہ گھرانہ تو ایسا گھرانہ ہے کہ ان کا علی اصغر تو علی اصغر ہے، ان کے علی اکبر کا بھی جواب نہیں، اور میاں یہ قرون اولیٰ کے اصغر ہے، یہ قرون اولیٰ کے اصغر ہے۔ ہم نے تو 10ویں صدی ہجری میں ان کے ایک اصغر کو اس طرح دیکھا ہے، ان کے ایک اصغر کو
عنوان ہے جس کے بارے میں لکھنے والا بہت کچھ لکھ کر یہی لکھتا ہے کہ ہم نے کچھ لکھا ہی نہیں، ہم نے کچھ بیان کیا ہی نہیں ہے، اور واقعی کوئی ان کے بارے میں لکھ بھی کیا سکتا ہے جبکہ ان کی عظمت و شرافت کو خدا بند قدوس بیان کر رہا ہے۔ رسول کریم کی حدیثوں میں ان کی عظمت کا بیان موجود ہے، پھر عام انسان کی کہاں مجال کہ عظمت اہل بیت کے بیان کا مکمل حق ادا کر سکے۔ تبھی تو میرے والد بزرگوار علامہ ضیاء شہبازی کہتے ہیں کہ اونچے اونچے تاج والوں کے سر ہے خم ان قدموں پر، میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی سبحان اللہ گھر والوں کا رتبہ ہی یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد۔ واہ وہ ایسا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ تو ایسا گھرانہ ہے کہ جہاں کا زنان خانہ بھی سارے زمانے سے جدا گانا ہے، اور اس گھرانے کی عظمت بھی لاجواب اور طہارت بھی لاجواب، اس گھرانے کی طہارت بھی لاجواب اور عبادت بھی لاجواب، یہاں کی جلالت بھی لاجواب اور کفالت بھی لاجواب ہے، اور اس گھرانے کا پردہ اتنا لاجواب کہ سارے جہاں کی پردہ نشینوں کا پردہ ان کی پردہ داری کو آٹھوں پہر عرشی و فرشی سلام پیش کرتا ہے۔ سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ صادقہ کاملہ عادلہ عاطفہ سائبہ ساجدہ صابرہ شاکرہ زاہدہ خاتون جنت جس سجدے پر جہان والے ناز کرنا سننے نظر آتے ہیں، میاں سجدہ کرنے والے ہوں یا سجدہ کرنے والیاں، وہ سجدے کی حالت میں 3 بار 5 بار 7 بار 11 بار تسبیح پڑھ کر اپنا سر سجدے سے اٹھا لیتے ہیں، مگر فاطمہ الزہرا کا سجدہ ایسا سجدہ ہے جس سجدے پر جہان والے ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، میاں فاطمہ الزہرا کا سجدہ ایسا سجدہ کہ ایک ہی سجدے میں پوری رات گزر جاتی ہے، وہ سجدے سے سر اٹھا کر بارگاہ سمریت میں اس طرح عرض گزار ہوتی ہے کہ مولا تم نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے،